बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्लिम शरीफ की मैंने हदीस पेश की इंजीनियर मिर्ज़ा के हज़रत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पे यावा गोई और उनके कातिब वही होने के इनकार के ऊपर मैंने मुस्लिम शरीफ की हदीस पेश की। मिर्ज़े के चेले चांटे आकर गुफ्तगू करने लग पड़े कि जी ये इसमें कातिब वही का कहाँ जिक्र है ये हदीस। अब मैं इस हदीस के ऊपर गुफ्तगू जो करता हूँ हदीस के मग़ज़ के ऊपर, हदीस की तशरीह पर, वो सुनने के काबिल है। फिर उसके बाद मैं इंशाल्लाह जिक्र करूँगा कि जो फ़तह मक्का के बाद और कौन कौन सी आयात जिक्र रही हैं। सबसे पहले मैं इस हदीस के ऊपर कलाम कर दूँ, और चूँकि मैंने मतमाही नज़र जो था, असल मकसद जो था, वो अल्फाज मैंने पढ़े, तो जी आधी हदीस पढ़ी है, मैं पूरी हदीस पढ़ता हूँ। और मैं हदीस अम्मार के ऊपर गुफ्तगू करते हुए जो मेरा क्लिप है उस पे मैंने ये हदीस पढ़ दी थी। आज मैं फिर दोबारा वो हदीस पढ़े देता हूँ जी। मुस्लिम शरीफ इंटरनेशनल नंबर 6404, रावी हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला। इस रावी को कैसे निकालोगे? बनु हाशिम का रावी है और हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इसमें शान बयान हो रही है, हज़रत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। मैं इस पे कलाम करूँगा। अब सुनिए पहले हदीस। आन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला कानल मुस्लिमूना ला यंजुरूना इला अबी सुफियान वला युकाइदूनहु फ़क़ाल लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या नबी अल्लाह सलासुन आतनीहिन्ना क़ाल नअम क़ाल इंदी अहसनुल अरबी व अजमलुहु उम्मु हबीबता बिन्तु अबी सुफियान उज़व्विजु कहा क़ाल नअम क़ाल व मुआवियता तजअलुहु कातिबन बैन यदैका क़ाल नअम क़ाल वतुअम्मिरुनी हत्ता उक़ातिल अल-कुफ़्फ़ार कमा कुन्तु उक़ातिल मुस्लिमीन क़ाल नअम। तर्जुमा सुनिए, हदीस सही है ये। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि फ़तह मक्का के मौका पर मुसलमान अबू सुफियान की तरफ नहीं देख रहे थे और ना ही उन्हें बिठा रहे थे। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया, या नबी अल्लाह मुझे 3 चीजें दे दीजिए। काला नाम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम मांगो मैं देता जाऊंगा। ठीक है। अर्ज किया मेरे पास अरब की हसीनो जमील बेटी उम्मे अबीबा बिनते अबी सुफियान है, मैं इसे आपके निकाह में देता हूँ। फरमाया ठीक है। अर्ज किया मुआविया को अपना कातिब बना लीजिए। फरमाया ठीक है। नाम। अर्ज किया मुझे अमीर बना दे ताकि मैं काफिरों के खिलाफ ऐसे जंग लड़ूं जैसे मुसलमानों के खिलाफ लड़ता था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम। तीनों बातों पर अमल हो गया। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात, तीनों मुतालबे जो थे उन पर अमल हो गया। अब इस हदीस के ऊपर जो मैं कलाम करने लगा हूं, चैलेंज मिर्जे को, मिर्जे की ज़रूरियत को जवाब दो। तुम्हें नक्स नजर आता है, ऐब नजर आता है, जबकि इमाम मुस्लिम ने इसको बाब फदाइल अबी सुफियान बिन हर्ब के अंदर नकल किया है। भाई सही मुस्लिम के अंदर इमाम मुस्लिम हज्जाज बिन कुशैरी रहिमहुल्लाह, मुस्लिम बिन हज्जाज कुशैरी रहिमहुल्लाह, आप इसको हजरत अबू सुफियान बिन हर्ब के फदाइल के अंदर जिक्र करते हैं। उन्हें तो फदाइल नजर आ रहे हैं, तुम्हें तनकीस नजर आ रही है। हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वो फदाइल में इसको जिक्र कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये हदीस हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फदाइल बयान कर रही है। फिर दूसरी बात यह है कि मुसलमान उनको बिठा क्यों नहीं रहे थे कि वही तो मौका था जब उन्होंने कलमा पढ़ा। अभी तो सबको यकीन भी नहीं आ रहा था कि मुसलमान भी, अभी तो सबको पता भी नहीं था कि इन्होंने कलमा पढ़ा है, क्योंकि मौका भी फतेह मक्का का है और उसी मौका के अंदर ये तीनों चीजें जिक्र हो रही हैं। तो मुसलमान चूंकि अभी तक वो इस यकीन में भी नहीं थे, और फिर इससे कबल उनकी इस्लाम दुश्मनी भी वादे है। ओहद के अंदर जो जरमें लगाई थी मुसलमान वो वादे है। खंदक में आए थे तो काफिरों की सलारी कर रहे थे। अब चूंकि मुसलमानों को यकीन नहीं हो रहा था, बिठा नहीं रहे थे, उन्होंने 3 चीजों का जिक्र किया। उसके बाद मुसलमानों ने हजरत अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में सहाबाए कराम ने कोई ऐसी बात ना कही ना रखी, बल्कि उनको सरदार हुजूर ने जब मुकर्रर किया तो सरदार भी रखा गया। इनके बेटे हजरत यजीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिन अबी सुफियान को मुकर्रर किया तो वो शाम के गवर्नर भी ठहरे रहे और सरदार भी ठहरे रहे। मुसलमानों के मास्कर अस्कर के लश्कर के वो सिपा सलार भी रहे एक विंग के। और देखो पहली चीज अब कि उन्होंने अर्ज की कि या रसूलल्लाह इंदी अहसनुल अरबी व अजमलुहु उम्मु हबीबा, मेरे पास उम्मे हबीबा है। या रसूलल्लाह मेरी जो उम्मे हबीबा बेटी है वो आपके अकद में देता हूँ, निकाह में देता हूँ, सरकार आप कबूल फरमा रहे हैं। फरमाया नाम। अब मुझे ये जवाब दो, मिर्जे के सारे चेले चांटे और मिर्जा भी, कि क्या उस वक्त निकाह हुआ था? उम्मे हबीबा तो सरकार के निकाह में 6 हिजरी में चली गई थी जब उन्होंने हिजरत की
اور ہجرت کر کے حبشہ گئی تھی. ان کے خاوند نے دوسرا مذہب اختیار کیا, نکاح فس ہو گیا, ختم ہو گیا. شاہ حبشہ نجاشی کے ذریعے پیغام بھیجا گیا, وہ اس کے ذریعے ہی مہر ٹھہرایا گیا. اور مہر کی رقم کتنی رکھی گئی یہ بھی ذکر ہے سیر کی کتب کے اندر. ایک روایت میں یہ ہے کہ عثمان غنی مستدرک کے اندر یہ ہے کہ عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے ولی مقرر ہوئے تھے, اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام حبیبہ کے یہ ولی اس وقت مقرر ہوئے. خاندان ایک تھا اور جو ہے نا وہ بھی بنو امیہ یہ بھی بنو امیہ سے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی کہ ام حبیبہ کا اس وقت تو نکاح نہیں ہوا نا فتح مکہ کے موقع پر. تو اس کا مطلب ہے حدیث کے مغز تک تمہارا پہنچنا یہ تمہاری بساط ہی نہیں ہے. ترجمہ پڑھ کے آ جاتے ہو اور نہ ہی شارحین کو کا موقف دیکھنا, نہ ہی یہ دیکھنا کہ جناب والا حدیث کا درجہ کیا ہے. حدیث سے صحیح ہے. ام حبیبہ یہ حضرت ابو سفیان کہہ رہے تھے یا رسول اللہ آپ کے نکاح میں تو ہیں, میں بھی یا رسول اللہ آج اسلام لانے کے بعد میں آپ کے نکاح میں ہی ان کو رکھتا ہوں, سرکار آپ کے نکاح میں ہی رہیں, یہ میرے لیے آزاد ہوگا. حضور نے فرمایا نعم ٹھیک ہے. دوسری بات انہوں نے کہا کہ ومعاویہ تجعلہ کاتبا بین یدیک, تجعل بھی پڑھا جا سکتا ہے, تجعلو اگر فعل مضارع پڑھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یا رسول اللہ کیا آپ ان کو رکھتے ہیں, رکھیں گے کاتب, وہی کاتب رکھیں گے اپنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم ہاں جی میں رکھتا ہوں, اس لیے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان تو نہیں ہوئے. یہ سیر کی کتب میں لکھا ہے کہ عمرۃ القضاء کے موقع پر حدیبیہ کے سال 7 ہجری کے اندر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا, لیکن والدین سے ڈرنے کی وجہ سے انہوں نے کلمہ کو چھپا لیا اسلام کو. لیکن جب آپ کے والد اور والدہ بھی اسلام میں داخل ہوئے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر اپنے اسلام کو ظاہر کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو سفیان نے عرض کی یا رسول اللہ کاتب تو آپ نے مقرر کر دیا تھا, کیا رکھتے ہیں, رکھیں گے اب بھی؟ فرمایا ابو سفیان تمہاری ڈیمانڈ پوری ہو گئی, ہم نے رکھ دیا جی. تیسری ڈیمانڈ کہ مجھے سالار مقرر کر دیجئے, تو تیسرا مطالبہ بھی پورا ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سالار مقرر کیا. اب مجھے یہ بتاؤ اگر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سفیان کے مطالبہ پر لا کہہ دیتے, نہ کہتے, تو پھر تو تمہارا چورن بک سکتا تھا, تمہاری دال گل سکتی تھی. لیکن حضور نے فرمایا نعم ہاں. اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو کہتا ہے 99.99% وہی نازل ہو چکی تھی, اور 1% بھی 99% میں سے 99% میں سے ایک حصہ بھی, ایک جز بھی, یعنی ایک حصہ بھی, اگر 99.99% وہی نازل ہو گئی تو وہ 1% بھی اگر تم انکار کرو گے دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. میں کہتا ہوں ہمارا تو ایمان یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کیڑی وہی رہ گئی سی جیڑی لکھی سی. میں نے تو پچھلے کلپ میں بھی بتایا کہ بہت ساری جو ہے نا اس کے بعد نازل ہوئی ہیں آیات, ان کو کدھر لے کر جاؤ گے بھائی؟ مسجد درار کی بننے والی والذین اتخذوا مسجد درارا وہ بعد میں نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے بعد, اس کو کدھر رکھو گے؟ پھر سورہ حجرات کی آیات بینات, وہ جو قبیلہ آیا تھا بنو تمیم جنہوں نے باہر سے آوازیں دی تھی ان الذین ینادونک من وراء الحجرات, یہ بھی فتح مکہ کے بعد آئی ہیں. یہ بھی ان کو کہاں رکھو گے؟ یہ کہتے ہو فتح مکہ کے بعد کون سا قرآن نازل ہوا؟ پھر پوری کی پوری صورت اذا جاء نصر اللہ والفتح, یہ اس کے شان نزول میں یہ آتا ہے کہ فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے, اور یہ مقام منا میں نازل ہوئی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم, یہ بھی حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر سورہ نصر نازل ہوئی ہے. کون سا علم لیے پھرتے ہو؟ تمہاری جہالت کا تو ہم بونڈا جو ہے نا بالکل یہ تو بھونڈی جہالت جو تمہاری ہے نا اس کا بھانڈا ہم پھوڑ رہے ہیں, اور یہ پھکیاں جو ہم تمہیں دے رہے ہیں, تمہاری چیخیں ہیں جو نکل رہی ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. چیختے رہو بچوں, انشاءاللہ تعالی ہم تمہیں قرآن و حدیث کی پھکی دیتے رہیں گے. تمہیں کیا معلوم, تم نے قرآن پڑھا ہوتا, قرآن سیدھا پڑھنا آتا نہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ الحدید کے اندر, فرمایا جنہوں نے فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا پہلے کلمہ پڑھنے والوں کے برابر نہیں ہے. لیکن بولا ان کے لیے ہم عقیدہ کیا رکھیں, مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بکواس جو کرتے رہیں گے, ان کی بکواس کو سن کر ہم کون سا عقیدہ رکھیں جو تو قرآن میں بتا دے, وحی کے اندر بتا دے. وحی لکھنے والوں نے وحی لکھی, جن میں کاتبین وحی میں حضرت امیر معاویہ بھی شامل ہیں. اور بچیو امیر معاویہ کی کیا بات ہے, یہاں تو ان کے والد ابو سفیان بھی شامل ہیں, ان کے بھائی یزید بھی نبی سفیان بھی شامل
हैं। कातिबीन वही के तज़किरों के अंदर ये लिखा हुआ है, ये मदारिज शरीफ के अंदर भी उनका जिक्र लिखा हुआ है कि ये भी इसमें शामिल हैं। तो अल्लाह या अल्लाह कौन सा अकीदा रखे? फरमाया कुल्लम वाद अल्लाह और हुस्ना, फरमाया सब के साथ अल्लाह ने जन्नत का वादा कर दिया। जो मेरे महबूब के गुलाम बन गए, सहाबी बन गए, उनके साथ जन्नत का वादा है। तो क्या जन्नत का वादा अमीर माविया से नहीं है? क्या वो कुल में वो दाखिल नहीं है? कुल्लन का एक लफ्ज नज़्म कुरान में जो आया है, इस आयत में जो आया है, वो कुल्लम वाद अल्लाह और हुस्ना, फिर पढ़ो कुल्लम वाद अल्लाह और हुस्ना, सब के साथ जन्नत का वादा है। तो इस कुल में, सब में क्या हजरत अमीर माविया शामिल नहीं है? क्या हजरत अबू सुफियान शामिल नहीं है? फिर जो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इसको इमाम मुस्लिम ने बाब फज़ाइल अबू सुफियान में जिक्र किया है, वो फज़ाइल में जिक्र कर रहे हैं और तुम उससे नक्स निकाल रहे हो, तुम उससे कमियां निकाल रहे हो, कोताहियां निकाल रहे हो। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कातिब वही, और जब एक ने ये कहा जी कि निकालो कि कातिब वही कहाँ लिखा हुआ है? कातिब वही कहीं पर लिखा हुआ। कातिब किसके थे? कातिब रसूलुल्लाह क्या लिखवाते थे? ये तो तुम्हारा मिर्जा भी कहता है कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कुरान पढ़ के कहता है कि जी नबी तो अपनी मर्जी से बोलते ही नहीं, उनको ताईद हासिल होती है वही की। तो हुजूर जो बोलते थे वही लिखवाते थे, जो बोलते थे वही लिखवाते थे। तो फिर दो चीजें लिखवाते थे, या रब का कुरान लिखवाते थे या अपना फरमान लिखवाते थे। इन दोनों चीजों से बाहर तो कोई चीज नहीं लिखवाते थे ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो लिखवाया अमीर माविया रज़ियल्लाहु कातिब थे। ये उसदुल गाबा है, इसकी जल्द नंबर 3 है, सफ़हा नंबर 1146 है, 1146। वकतब अली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें आपकी शान में लिखा हुआ है कि हजरत अमीर माविया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिब थे, हुजूर के लिए लिखते थे, हुजूर बुलाते थे और हजरत अमीर माविया लिखते थे। ये मुस्लिम की हदीस भी यही कह रही है कि हुजूर ने फरमाया, हाँ अबू सुफियान तेरा बेटा किताबत करता रहेगा वही की, हम इसको नहीं हटाएंगे और ये वही की किताबत करते रहेंगे, वही पर अमीन होंगे। और इसके ऊपर मजीद सुन लो कि ये है जनाब अल बिदाया वन निहाया, जिल्द नंबर 8 सफ़हा नंबर 130। ये शान अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अंदर ये अल्फाज तुम्हें क्यों नहीं नजर आते? तारीख से अजीब अजीब बातें लाकर कातिब वही पर हमला करते हो, खालिल मोमिनीन पर हमला करते हो और हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पे चढ़ाई करते हो। सुनो, साहिब अल बदाया वन निहाया तुम्हें बड़े अच्छे लगते हैं कि बड़ा अच्छा मुफस्सिर है और बहुत अच्छे जनाब, क्योंकि इब्न तैमिया के बड़े गर्विदा थे। तो सुनो फिर इब्न कसीर का ये हवाला है जिन्होंने अल बदाया वन निहाया लिखी है, जिल्द नंबर 8 सफ़हा नंबर 130। हजरत जिब्रील अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की है मोहम्मद, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माविया को सलाम कहिए, सल्लिम ले माविया, माविया को सलाम पेश कीजिए, माविया के लिए सलाम लेकर आया हूं मैं। कौन? जिब्रील। जिब्रील वही के अमीन जो अल्लाह की बारगाह से वही लेकर आते हैं, वो आगे आकर माविया को क्यों सलाम पेश कर रहे हैं? और आगे कहते हैं इन्हें नसीहत कीजिए क्योंकि वो अल्लाह ताला की किताब और वही पर अमीन है, और क्या ही खूब अमीन है। तारीफ भी की, नेमल अमीनो, कितने खूब अमीन हैं, कितने बेहतरीन अमीन हैं। अल बदाया वन निहाया सफ़ा नंबर जिल्द नंबर 8 के अंदर ये बात दर्ज है और इसके ऊपर मजीद आगे कलाम किया है साहिब अल बदाया वन निहाया ने मासरे हजरत अमीर माविया में अल बदाया वन निहाया की जिल्द नंबर 8 के अंदर ये चीज़ जुज़ 8 के अंदर ये देखी जा सकती है, वादे तौर पर दर्ज है। मुझे ये बताओ, जिसको जिब्रील अमीन आकर सलाम पेश करें और कहें कि वही के अमीन है, वही जिब्रील लेकर आते थे, उसके अमीन कहा गया। और अल बदाया वन निहाया में कातिब लिखा गया है कि कतब अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर के लिए किताबत करते थे। साहिब मदारिज नबुव्वा ने जिन कातिबीन ने वही का जिक्र किया, उनमें पहले अबू सुफियान 4 यारों का जिक्र करने के बाद बाकी सहाबा का अब्दुल्लाह बिन हजरत ज़ुबैर बिन अव्वाम का इनका जिक्र करने के बाद हजरत ज़ैद बिन साबित का, तो फिर जब आते हैं तो कहते हैं पहले अबू सुफियान का जिक्र करते हैं इन्हीं कातिबीन वही में, फिर आगे जिक्र करते हैं जनाब हजरत यजीद बिन अबी सुफियान का इन्हीं कातिबीन वही में, फिर हजरत माविया बिन अबी सुफियान हजरत सैयदना अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला का जिक्र करते हैं। ये है हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला कातिबीन वही में, उनका शुमार है। मुस्लिम की हदीस तुम्हारे ऊपर लटकती तलवार है और ये तलवार तुम्हारे ऊपर इस्लाम की लटकती रहेगी, जिन्होंने हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला से अबी रसूल पे तबर्रा किया। और इसके अलावा किस ने तुम्हें नक्स नजर आता है, मुझे इस बात का जवाब दो। और ये तुम्हारे ऊपर ये चैलेंज क़यामत तक है, क़यामत तक है, मुझे इस बात का जवाब दो। हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फजीलत और शान बयान करने के लिए इमाम बुखारी आगे आते हैं। इमाम बुखारी जब उनकी शान बयान करते हैं तो उन्होंने तो इस अंदाज के साथ हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जिक्र किया कि वो हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए बाबू जिक्र माविया था।
اب یہاں پر روافض نے نیب روافض نے اعتراض کیا کہ جی باقیوں کے مناقب اور فضائل لکھتے ہیں، ان کا ذکر کیوں کیا؟ جی باب کا عنوان دیا ذکر و معاویہ تھا، تو ذکر و معاویہ تک کہہ دیا ہے، تو پھر اس پر مناقب تو نہ ہوئے جی، اس کا مطلب ہے امام بخاری بھی محبت نہیں رکھتے تھے۔ تو میں نے کہا سنو پھر آپ فقی، اب جواب سنو ہم سے کہ ذکر کا لفظ باب کا عنوان دینا، یہ محدثین کی زبان میں اس کو تفنن کہتے ہیں کہ کبھی باب و ما جا کہہ دیتے ہیں، باب و فضائل کہہ دیتے ہیں، باب و مناقب کہہ دیتے ہیں، اور پھر کبھی باب اس طرح سے ذکر کے عنوان سے باندھتے ہیں۔ تو اب اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امام بخاری نے ذکر و معاویہ کا عنوان باندھا ہے، تو یہی عنوان ذکر العباس بن عبد المطلب بھی باندھا ہے، حضور کے چچا کے لیے یہی عنوان باندھا ہے، ذکر العباس بن عبد المطلب، یہی ذکر و طلحہ بن عبید اللہ، ذکر و اسامہ بن زید جو حضور کے محبوب میں طواف کرتے ہوئے حضور کے ساتھ اٹھنی پر جن کو بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، نماز میں حضور کے کندھے پر آ کر بیٹھنے کا شرف حاصل ہو جس کو، وہ حضرت اسامہ حضور کے آزاد کردہ غلام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن حارثہ کے بیٹے حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے بھی امام بخاری نے ذکر و اسامہ بن زید جو محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر ذکر و مصعب بن عمیر کے لیے بھی ذکر کا عنوان، پھر ذکر و ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس کے لیے بھی امام بخاری نے ذکر کا باب باندھا ہے، اسی طرح ذکر و معاویہ تعالیٰ عنہ یہ باب باندھا ہے۔ لیکن اب بخاری کے علاوہ دوسری احادیث کی کتب میں دیکھیے کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی اور نے بھی مناقب ذکر کیے ہیں؟ تم جو ہاتھ دھو کر پڑے ہوئے ہو، ان محدثین کہتے ہیں جی مرزا کی جوتی، وہ مرزا تو پورے کے پورے عالم اسلام میں اس وقت سب سے زیادہ اسلام پر بھونکنے والا اور غلط چہرہ پیش کرنے والا یا یہ ہے یا وہ ذکر نالائق ہے جو اولیاء کرام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں جناب، اس کو یہ شیخ الہند کہتا ہے، جتنا بڑا گستاخ ہوگا اتنا یہ اس کا بڑا شیخ ہوگا، اس کے لیے سب سے زیادہ جناب غامدی کی یہ تعریف کرے گا، اس کی یہ کرے گا، وہ جو اسلام کے اوپر منہ کھول کر جناب گز کی زبانیں نکال کر 10 گز کی زبانیں نکال کر بڑے بزرگان دین کے اوپر بھونکتے ہیں، وہ اس کو اچھے لگتے ہیں اور اس کے متبعین کو بھی اچھے لگتے ہیں۔ برابری کی تو بات ہی نہ کرو بھائی، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ان اصحاب کبار کے قدموں میں اٹھائے، ہمیں ان کی خاک ہی رکھے، ہمیں اہل بیت کی خاک ہی رکھے، ہمیں اولیاء کرام کی خاک ہی رکھے، اور یہ ان کی جوتی کی خاک کے ساتھ بھی ہم اگر مس ہو جائیں اور ہماری نسبت ہو جائے تو یہ ہمارے لیے بخشش کا سما ہے، جن کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے تمام صحابہ کالنجوم ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم، جس کی بھی تم اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے تمام صحابہ، تمام میں امیر معاویہ بھی شامل ہے، بے ایمانو حیا کرو۔ اب دیکھو حضرت امیر معاویہ کی شان کون کون بیان کر رہا ہے، فضائل کون بیان کر رہا ہے۔ امام بخاری نے ذکر و معاویہ کا باب باندھ کر آپ کی شان بیان کی۔ جامع ترمذی میں کتاب المناقب میں دیگر صحابہ کے ساتھ باب و مناقب معاویہ بن ابی سفیان امام ابو عیسیٰ ترمذی نے باندھا ہے، غور سے سن لو، غور سے دیکھ بھی لو، پڑھ لو۔ تم حضرت امیر معاویہ کی تنقید کر رہے ہو، یہ محدثین ہیں سیاستہ کے کڑیاں دی سلائی پھر دے ہوئے، اور کن محدثین کو مانتے ہو؟ محدثین تو یہ لکھ رہے ہیں، محدثین تو تعریف کر رہے ہیں، اس میں جتنی بھی حدیثیں لکھی ہیں کیا آپ کی مخالفت میں لکھی ہیں؟ مناقب کا مطلب ہے تعریف کرنا، ذکر یاد کرنا، ذکر کا مطلب ہے یاد کرنا، فذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، فاذکرونی، مجھے یاد کرو، ذکر یاد، جن کی یاد کو محدثین حرز جان سمجھیں، ایمان کا حصہ سمجھیں، تو میں ان کی تنقید کرتے ہو، ان کی شان میں گستاخی اور بکواس کرتے ہو، پھر کہتے ہو ہم حدیثیں بیان کرتے ہیں، قرآن و سنت، توحید و سنت، کیڑی توحید و سنت، کون سی قرآن و سنت، کون سی قرآن و حدیث کے تعلیم لے کر بیٹھے ہوئے ہو؟ حدیثیں تو یہ کہہ رہی ہیں۔ جامع ترمذی میں پوری کتاب المناقب کے اندر باب باندھا ہے مناقب معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ، اور مسند امام احمد بن حنبل، جن کی مسند کے بارے میں علماء فرماتے ہیں ما وجدنا فیہ فہو صحیح، جو مسند میں حدیث آئی ہے وہ صحیح ہے۔ امام احمد بن حنبل فضائل صحابہ میں یوں باب باندھتے ہیں، فضائل معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فضائل معاویہ ابن ابی سفیان کا باب باندھ رہے ہیں کون؟ امام احمد بن حنبل۔ صحیح ابن خزیمہ میں کتاب الفضائل میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی صحابی کے فضائل بیان ہی نہیں کیے انہوں نے، کیوں؟ سب سے زیادہ طعن و تشریح پر کرنے والے جو لوگ تھے روافض تھے، تو انہوں نے کتاب الفضائل کے اندر فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیے۔ مجمع الزوائد میں کتاب المناقب میں کسی صحابی کے ساتھ مناقب آتا ہے، کسی صحابی کے ساتھ فضل آتا ہے، جیسے فضل الصحیب انہوں نے لکھے ہیں، کسی کے ساتھ باب و ما جاء
فی فلاں. تو اسی طرح باب ما جاء فی معاویہ ابن ابی سفیان کے ساتھ انہوں نے فضائل باندھے ہیں. یہ اتنی حدیث کی کتب میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. الصواعق المحرکہ دیکھ لو، اس کے اندر ہے الناہی عن طعن امیر معاویہ عبدالعزیز پھر حروی رحمہ اللہ لکھ رہے ہیں. اس کے اوپر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تطہیر الجنان عن طعن معاویہ ابن ابی سفیان ابن حجر مکی رحمہ اللہ صاحب الصواعق المحرکہ پوری کتاب لکھی ہے اس مسئلہ کے اوپر. اب یہ صرف میں نے اس کے اوپر کلام کر رہا تھا کہ مرزے نے جہالت کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ کتنے کیڑے کاتب بھائی، وہ تو حدیث ان سے حدیثیں کون کون لیتا ہے. آؤ سنو اس فہرست کے اندر ان سے حدیثیں لینے والوں میں کون کون شامل ہیں. صاحب الاسد الغابہ کہتے ہیں وروی عنہ، اور آپ سے حدیثیں کتنی مروی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ سے 163 حدیث محدثین نے نقل کی ہے. 163 حدیث. اب اس کا چیلا کوئی کہے گا تو چھوڑ جانے جی 1,00,000 حدیث تو بخاری شریف امام بخاری کو زبانی یاد تھی. حافظ الحدیث سے گزرے ہیں. حافظ الحدیث وہ ہوتا ہے جس کو 1,00,000 ماسند یاد ہو، یہ کہتا ہے میں بخاری تو تگڑا ہوں، میں نے انٹرنیشنل نمبر آ دینا. وہ پترا، وہ بچو، تجھے کہاں انٹرنیشنل نمبر آتے ہیں؟ اور بخاری کو کہتا ہے کہ میں ان سے جو ہے نا اس وقت آگے بڑھ گیا ہوں سند کے ساتھ، متن کے ساتھ، روایت اور درایت کے ساتھ، متن اور سند کے ساتھ. ان کو 1,00,000 حدیث یاد تھی زبانی، تو 10 ہی میرے سامنے آ کے سنا. چل 5 ہی سنا چھوڑ، تے صحیح طرح سنا، تو صحیح عبارت نہ سنا. پتر میں ماننا گا کہ تو واقعی حدیث پہ کلام کر سکتا ہے. تو ایک حدیث بھی متن کے ساتھ، سند کے ساتھ، صحیح سند کے ساتھ، صحیح متن کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ تجھے تو عربی پڑھنا ہی نہیں آتی ہے. تو یہ 163 حدیث جو آپ سے مروی ہیں، اس پہ کوئی یہ کہے گا تھوڑی حدیث ہے جی. ان کی تھوڑی حدیث روایت کرنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ حدیث میں احتیاط ہے. شیخین ابو بکر و عمر سے بہت کم تعداد میں حدیث ہیں. وہ کہتے تھے ہم احتیاط کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت آگے بیان کرنے میں، ہم ڈرتے ہیں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے کہ جو میری طرف غلط بات کو منسوب کرے وہ ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. جیسے کئی مرزے نے غلط حدیث گھڑ کے بیان کی ہیں، اس کے ویڈیو کلپ بولتے ہیں جس کے اوپر علماء نے گرفت بھی کی ہے. اب سنو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کون لیتا ہے، کون کون اعتماد کرتا ہے. تم کرو یا نہ کرو، آسمان پہ تھوک لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاند پہ تھوکنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. روی عنہ جماعت من الصحابہ، صحابہ کرام کی جماعت نے ان سے روایت لی ہے. کس نے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس نے، والخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو درداء درویش سے ابھی حضرت ابو درداء نے امیر معاویہ سے روایت لی. حضرت جریر، نعمان بن بشیر جو پہلے کوفہ کے گورنر تھے جن کو ہٹا کے ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا گیا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل بیت کے عاشق ہیں، عاشقان اہل بیت میں جن کو شمار کیا جاتا ہے، یہ صحابی حضرت امیر معاویہ سے روایت لیتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نعمان بن بشیر. ابن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ان سے روایت لیتے ہیں جو خود امت کو حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ دینے والے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد. ابن زبیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جن سے کثیر تعداد میں حدیث مروی ہیں، وہ بھی امیر معاویہ سے حدیث لیتے ہیں. ان کے علاوہ تابعین میں ابو سلمہ، حمید، عبد الرحمن، حضرت عروہ، سالم، علقمہ بن وقاص، ابن سرین، قاسم بن محمد رحمہم اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تمام کے تمام جتنی بھی ہستیاں ہیں انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت لی ہے. جن پر صحابہ اعتماد کر کے روایت لیں، جن کو حضور کاتب وحی مقرر کریں، ان کے بارے میں تم یہ اس طرح کی بات کرتی ہو اور پھر کہتے ہو جی کیڑی وحی سی جیڑی اس تو بعد نازل ہوئی. تو میں نے اتنی لمبی فہرست بیان کر دی ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد بھی آیات نازل ہوئی ہیں، وہ سورہ نصر نازل ہوئی، سورہ فتح کی کچھ آیات، سورہ حجرات کی آیات، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق ولید بن عقبہ کے بارے میں، یہ بھی فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا حضرت ولید کو کہ جاؤ جا کر لے کر آؤ، مال لے کر آؤ فلاں قبیلہ سے. اس قبیلے کے پاس جب یہ گئے لینے کے لیے تو ان کے ساتھ تعلقات تھے، وہ استقبال کے لیے آگے آئے. انہوں نے سمجھا یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ حضور کا نمائندہ آ گیا ہوں، تو واپس آئے اور انہوں نے حضور کو کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو کوئی نہیں دے رہے جی، مال نہیں دے رہے. سرکار نے خالد بن ولید کو بھیجا. خالد بن ولید گئے تو وہ اذانیں پڑھ رہے تھے، نمازیں دے رہے تھے، اس پر انہوں نے مال بھی دے دیا، حصہ بھی دے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت نازل یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ. الہ کی آیات کب نازل ہوئی ہیں؟ یہ بھی تو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہیں. یہ والذین یؤلون من نسائہم تربصوا اربعۃ اشہر، اور جو زہار کی آیات ہیں یہ کب نازل ہوئی ہیں؟ یہ بھی تو اس کے بعد نازل ہوئی ہیں. اور پھر کلالہ والی یستفتون قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ،
کلالہ کے احکام یہ آخری احکام میں سے ہیں، اس کی تفصیل بیان نہیں ہوئی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سود والی آیات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر زمانہ زاریہ میں آخر میں نازل ہوئی ہیں، حضور نے تفصیلی بیان کی اور امت کو امتحان میں چھوڑ دیا کہ کون اب سود سے بچتا ہے اور کون عمل کرتا ہے۔ سود والی آیات زیادہ تر اس کے احکام جو ہے نا آخر میں نازل ہوئی، کلالہ والی آخر میں نازل ہوئی ہیں۔ اور بھائی اسی طرح جو عورتوں کو کے اوپر اگر کوئی تہمت لگا دے تو اس کے وہ آیات بھی جو ہے نا والذین یرمون ازواجہم، یہ سورہ نور کی آیت، یہ بھی 9 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو یہ تو کثیر تعداد کے اندر یہ موجود ہے۔ جو 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا تو اس کے بعد 9 ہجری میں بھی قرآن نازل ہوا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، بعد نے اس کو آخری آیت گردارا، بعد نے کلالہ والی آیت کو، یہ ایک لمبی فہرست ہے جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو میرے دیا ہوش کر، ہوش کے ناخن لے، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب، وہی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا۔ مسلم کی حدیث بتا رہی ہے تمہارے اوپر لٹکتی تلوار ہے، جس کے اندر یہ ذکر ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کاتب رکھیں گے؟ سرکار نے فرمایا نعم، ہم نے کاتب رکھ دیا۔ تو آنے نا کہ 99.99% نازل ہوا تھا، کڑی لکھی؟ میں کہا بچیا ایک آیت کا بھی انکار کفر ہے صراحتاً۔ حضرت امیر معاویہ نے پورا قرآن نہ لکھا ہو، ایک آیت ہی لکھی ہو، ایک آیت نہ لکھی ہو، اس میں سے کچھ حصہ ہی لکھا ہو، کچھ حصہ نہ ایک لفظ ہی لکھا ہو، تو تب بھی وہ وحی کے امین بن جاتے ہیں، تب بھی وہ ہمارے سر کا تاج بن جاتے ہیں۔ تمام صحابہ کے دھول کے اوپر ہماری جانیں اور ہماری نسلیں قربان ہیں۔ اللہ جن کے بارے میں فرماتا ہے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا۔